یہ آج کا ہمارا سبق ہے۔ کل کی جو 3 آیات گزری ہے جس میں ان مشرکین کے ساتھ معاہدے کے توڑنے کا اعلان تھا کہ جن کے ساتھ معاہدہ تو تھا لیکن اس معاہدے کا کوئی وقت مقرر نہیں تھا، بس ایک معاہدہ تھا کہ ٹھیک ہے ہم تمہارے خلاف نہیں لڑیں گے، تم ہمارے خلاف نہیں لڑو گے۔ اللہ تبارک و تعالی نے بتلا دیا کہ اب اس طرح کا کوئی معاہدہ تمہارا نہیں ہے، اور یہ جو ہے نا 6 آیات جیسے کل بھی بتایا تھا کہ یہ سن 9 ہجری میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے جب حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالی عنہ کو حج کا امیر بنا کر بھیج دیا، اس کے بعد یہ آیات اتری ہے۔ تو حضرت علی رضی اللہ تعالی عنہ کو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ آیات لکھ کر بھیجا، اور حج کے موقع پر یہ آیات یہ معاہدہ انہوں نے سارے لوگوں کو، جہاں مشرکین بھی تھے، کافر بھی تھے، مسلمان بھی تھے، اور ہر قبیلے کے لوگ تھے، سب کو پڑھ کر سنایا۔ تو آج کی جو ان 2 آیات ہے یہ ان لوگوں کے بارے میں ہے کہ جن کے ساتھ معاہدہ ہے لیکن اس معاہدے کا کوئی ٹائم مقرر کیا گیا، مثلا سال کا ہے، 2 کا ہے، 3 کا ہے، اور کوئی ٹائم فریم ہے اس میں۔ تو ان کے لیے حکم کیا ہے؟ الا الذین سے اللہ استثناء کے لیے آتا ہے کہ پچھلا جو حکم ہے وہ تو اور لوگوں کے لیے تھا، اب ایک اور مشرکین کی جماعت ہے، الذین عاہدتم من المشرکین، کہ مشرکین کے وہ لوگ جن کے ساتھ تم نے معاہدہ کیا ہوا ہے، تمہارا معاہدہ ہے ان کے ساتھ، کوئی ٹائم مقرر ہے ان کے ساتھ۔ ثم لم ینقصوکم شیئا، اور پھر نہیں کی انہوں نے کوتاہی۔ نقص کہتے ہیں اردو کا لفظ ہے نقصان، کمی، کوتاہی، کوئی کوتاہی نہیں کی، کم تمہارے ساتھ شیئن کچھ بھی، ولم یظاہروا علیکم، اور نہیں انہوں نے مدد کی علیکم تمہارے خلاف، احدن کسی کی بھی۔ اس کا مطلب یہ ہے کہ اگر معاہدہ ہوا لیکن معاہدے میں کوتاہی کر رہے ہیں اور معاہدے کی خلاف ورزی، تب بھی معاہدہ ٹوٹ جاتا ہے، مسلمانوں پر اس کا پورا کرنا ضروری نہیں ہے اگر کافر اس طرح کرتے ہیں۔ نمبر 2، مسلمانوں کے کسی دشمن کا جو ہے نا وہ مدد کر لیتے ہیں تو اس مدد کے ساتھ بھی ان کا معاہدہ ختم ہو جاتا ہے اور پھر معاہدہ باقی رہتا نہیں ہے۔ لیکن یہ وہ لوگ ہیں کہ جو ان دونوں میں سے کچھ بھی نہیں کر رہے، معاہدہ کیا ہوا ہے اور معاہدے کو جیسے کیا ہوا ہے ویسے چلا رہے ہیں، اور مسلمانوں کے خلاف جو ہے نا کسی کی مدد بھی نہیں کر رہے ہیں۔ تو اللہ فرما رہے فَأَتِمُّوا إِلَيْهِمْ، پس تم پورا کرو، اتمام ہے لفظ، اتمام اس سے امر ہے، فَأَتِمُّوا، پس تم پورا کرو، إِلَيْهِمْ ان کے ساتھ، عَهْدَهُمْ ان کا معاہدہ، إِلَى مُدَّتِهِمْ ان کے مدت مقررہ تک، اب پورا کرو۔ ان اللہ یحب المتقین، اللہ تبارک و تعالی پرہیزگار، یہاں پرہیزگار سے مراد کیا ہے کہ جس کے ساتھ کوئی معاہدہ ہے اور وہ معاہدہ مقررہ وقت تک ہے تو اس وقت تک پورا کرنا، یہ اصل تقوی ہے، اور یہ بھی تقوی کی ایک قسم ہے، اور اللہ تبارک و تعالی متقین کو پسند کرتے ہیں۔ فَإِذَا انْسَلَخَ الْأَشْهُرُ الْحُرُمُ، پس جب انسلخ پورے ہو جائے، ختم ہو جائے، الاشہر الحرم وہ جو 4 مہینے ہیں جن کا تم نے ان کے ساتھ وعدہ کیا تھا کہ بھئی 4 مہینے تک ہم تمہیں کچھ نہیں کہیں گے، 2 راستے ہیں تمہارے پاس، مسلمان ہو جاؤ پھر رہو مکہ میں، نہیں تو جو ہے نا یہ ملک چھوڑ دو، علاقہ چھوڑ دو، اور جو ہے نا عرب میں تم کہیں بھی نظر نہ آؤ۔ کیوں؟ اس لیے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا فرمان کہ حرمین میں 2 قبلے والے لوگ جمع نہیں ہو سکتے ہیں، بس ایک ہی لوگ ہوں گے، اور وہ کون ہوں گے؟ مسلمان، دوسرے قبلے کے لوگ یہاں جمع نہیں ہو سکتے ہیں۔ تو پھر کیا کرنا ہے؟ فَاقْتُلُوا الْمُشْرِكِينَ، قتل کرو مشرکین کو، حَيْثُ وَجَدْتُمُوهُمْ جہاں کہیں تم انہیں پاؤ، وَخُذُوهُمْ اور انہیں پکڑو، وَاحْصُرُوهُمْ حصار سے ہے ان کا گھیرا تنگ کرو، حصار اردو کا لفظ ہے، وَاحْصُرُوهُمْ اور تم ان کا گھیرا تنگ کرو، وَاقْعُدُوا اور بیٹھو، لَهُمْ ان کے لیے، كُلَّ مَرْصَدٍ
یہ مرصد بھی رصد اردو کا لفظ ہے، ایک سین کے ساتھ ہے، ایک صاد کے ساتھ ہے۔ سین کے ساتھ ہے تو نقل و حمل کے معنی میں ہے، کسی چیز کو لے کے جانا، لے کے آنا، اور اگر صاد کے ساتھ ہے تو اس کے معنی ہے گات لگانا، اور یہ مرصد گات لگانے کی جگہ، تو ہر گات لگانے کی جگہ بیٹھو، یعنی یہ جس راستے سے گزر رہے ہو تم ان کا راستہ روکو اور ان کو گویا کہ ان پر زندگی کیا کر دو، تنگ کر دو۔ یہ جو ہے نا، اب دیکھو یہ اتنے سخت احکامات ہیں، اور یہ سب کے سامنے حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ سنا رہے ہیں اور سارے لوگ جمع ہے کہ جو نا فَاقْتُلُوا الْمُشْرِكِينَ حَيْثُ وَجَدتُّمُوهُمْ۔ اسی لیے تو میں بار بار یہی کہتا ہوں کہ سورہ انفال اور سورہ توبہ یہ بہت مطلب ہے، یہ جو لوگوں کو اس سے تکلیف ہوتی ہے، ایسے نہیں ہے۔ سورہ انفال اور سورہ توبہ میں بہت سخت احکامات ہے جو نا مشرکین کے لیے، اور جو اللہ تبارک و تعالیٰ کے باغی ہے ان کے لیے۔ تو فَاقْتُلُوهُمْ، ان کو قتل کرو، فَاقْتُلُوا الْمُشْرِكِينَ حَيْثُ وَجَدتُّمُوهُمْ، پس قتل کرو مشرکین کو۔ اچھا یہ جو مسئلہ ہے نا فَاقْتُلُوا الْمُشْرِكِينَ حَيْثُ وَجَدتُّمُوهُمْ، مشرکین دو طرح کے ہیں۔ ایک تو مشرکین وہ ہے جو حرم کے رہنے والے ہیں، اور ایک عام مشرکین ہے۔ اسلامی نقطہ نظر سے حرم کے رہنے والے مشرکین اور عام مشرکین میں فرق ہے۔ ان کے ساتھ دو ہی راستے ہیں، قتل یا ایمان، ان کے ساتھ تیسرا راستہ نہیں ہے۔ اور حرم کے علاوہ جو باقی مشرکین ہے، چاہے وہ یہود ہے، چاہے وہ نصارہ ہے، چاہے وہ دوسرے جو نا مذہب والے ہیں، ان کے ساتھ تین راستے ہیں، قتل، ایمان، اور تیسری صورت ان کو غلام بنانا۔ ان کو غلام بنانے والا یہ شریعت میں جو نا ان کو غلام نہیں بنایا جا سکتا ہے۔ یہ دو ہی راستے ہیں، اسی لیے یہ جو حکم ہے یہ ان کے لیے ہے کہ بھئی یا قتل، اور دوسرا راستہ تمہارے پاس ایک ہی ہے، اور وہ کیا ہے؟ ایمان لانا۔ تیسرا راستہ ان کے پاس نہیں ہے، تو قتل کرو جہاں کہیں تم پاؤ، وَخُذُوهُمْ، اور ان کو پکڑو۔ ظاہری بات ہے جنگ کے یہی ہے، کبھی قتل ہوتا ہے، کبھی پکڑا جاتا ہے۔ وَاحْصُرُوهُمْ، اور ان کا گھیرا تنگ کرو، ان کے ارد گرد حصار لگاؤ۔ وَاقْعُدُوا لَهُمْ، اور بیٹھو ان کے لیے كُلَّ مَرْصَدٍ فَإِن تَابُوا، اگر وہ توبہ کر لے، رجوع کر لے، ایمان لے آئے، توبے سے مراد یہاں وہی ایمان ہے، شرک چھوڑ دے، وَأَقَامُوا الصَّلَاةَ وَآتَوُا الزَّكَاةَ، اور نماز قائم کرے اور زکوٰۃ دے۔ یہ ضروری نہیں ہے کہ صرف نماز اور زکوٰۃ، یہ نماز اور زکوٰۃ کو عام طور پر اس لیے کہ یہ عبادات میں سب سے اعلیٰ جو ہے نا عبادتیں ہیں، تو اگر یہ نماز پڑھنے لگے، یعنی اعتقاد رکھے نماز پر، وَآتَوُا الزَّكَاةَ، اور زکوٰۃ پر اعتقاد رکھے، تو فَخَلُّوا سَبِيلَهُمْ، پھر تم ان کا راستہ کیا کر دو؟ چھوڑ دو۔ اب قتل کی اجازت نہیں ہے، مارنے کی اجازت نہیں ہے۔ ان اللہ غفور الرحیم، بے شک اللہ تبارک و تعالی بخشنے والے اور رحم کرنے والے ہیں۔ الا الذین عاہدتم، مگر وہ لوگ، عاہدتم، جن سے تم نے معاہدہ کیا، من المشرکین، مشرکین سے، ثم لم ینقصوکم، پھر لم نہیں، ینقصو، انہوں نے کوتاہی کی، کم، تمہارے ساتھ، شیئن، کچھ بھی، ولم یظاہروا، اور نہ انہوں نے مدد کی، علیکم، تمہارے خلاف، احدن، کسی کی بھی، فَأَتِمُّوا إِلَيْهِمْ، پس پورا کرو تم، الیہم، ان کے ساتھ، عہدہم، ان کا معاہدہ، الی مدتہم، ان کی مدت تک، ان کی مدت سے مراد جو تمہارا ان کے ساتھ طے ہے۔ ان اللہ یحب المتقین، بے شک اللہ پسند کرتا ہے المتقین، متقین پرہیز گاروں کو۔ فَإِذَا انْسَلَخَ الْأَشْهُرُ، پس جب
پورے ہو جائے. الاشہر الحرم حرمت والے مہینے. فاقتلوا پس قتل کرو مشرکین کو. حیث جہاں وجدتموہم تم پاؤ ہم انہیں. وخذوہم اور پکڑو انہیں. واحصروہم اور گھیرا لگاؤ. ان کے گرد. وقعدوا اور بیٹھو تم لہم ان کے لیے. کل مرصد ہر گات کی جگہ پر. فَإِن تَابُوا پس اگر وہ رجوع کر لے توبہ کر لے. وَأَقَامُوا الصَّلَاةَ اور قائم کرے نماز. وَآتَوُا الزَّكَاةَ اور دے زکوٰۃ. فَخَلُّوا پس خالی کر دے یعنی چھوڑ دے. سبیلہم ان کا راستہ. ان اللہ غفور الرحیم بے شک اللہ تبارک و تعالی خوب بخشنے والے اور خوب رحم کرنے والے ہیں.